جناب مولانا محمد مبارک وسلم بھائی پورا مجمع بولے گا. میں آخری بات پہ آ رہا ہوں, فائنل بات, عمل کریں گے نا انشاءاللہ. آخری بات پورا مجمع بولے ہمارے نبی ساتوں آسمانوں پر گئے. نہیں بولو نا ساتوں آسمانوں پر گئے. میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی, ساتھ میں بولو ہمارے نبی ساتوں آسمانوں پر. ایک بات سننا, بہت توجہ کی بات ہے. ہمارے نبی کو جب آسمانوں پر جانا تھا نا تو اللہ کو پوچھا, اللہ ساتوں آسمان پہ جانا ہے. اللہ کیسے جاؤں گا؟ اللہ پہلی مرتبہ جانا ہے. اللہ کیسے جاؤں گا؟ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ اور میرے مجتبیٰ میرے مرتضیٰ ساتوں آسمانوں پر بلا جھجک چلے جاؤ. ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے. ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا. آپ انگلی پر گننا ہمارے نبی کتنے آسمانوں کو پار کر گئے, کون سے آسمان پر کون سے نبی ملے. سنتے جانا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے. سبحان اللہ بولو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریاکشن پر. آج میں آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان, جس کا عنوان ہے شب معراج, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات. دوستو بہت اچھا بیان ہے, ایک مرتبہ اس بیان کو ضرور سماعت فرمائیں, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے بیان شروع کرتے ہیں. ہمارے نبی پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی آخری ساتویں آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. کتنے آسمان ہو گئے؟ اب سننا, ہمارے نبی معراج پر, بولو ہمارے نبی. سب سنیں گے نا برابر؟ توجہ دینا, بہت توجہ دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب مہمان بن کے آئے ہو. میں تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں, آخری بات فائنل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب مہمان بن کے آئے ہو, تمہیں نمازیں لے کے جانا ہے. بولو سبحان اللہ. آج تمہاری امت پہ نمازیں فرض ہونے والی ہے, تمہیں نمازیں لے کے جانا ہے. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کتنی لے کے جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا 50. کتنی نمازیں لے کے جانا ہے؟ ساتھ میں بولنے, کتنی نمازیں لے کے جانا ہے؟ 50. جب 50 کہا نا, سننا 50 کہا نا, ہمارے نبی تیار ہو گئے. ہمارے نبی رحمت والے, کرم والے, مہربانی والے. ہمارے نبی نے کہا اللہ ٹھیک ہے, اللہ میرے کو 50 نمازیں دے دے, میں میری امت کو جا کر کہوں گا اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہے. ہمارے نبی جب 50 نماز لے کے آنے لگے, حضرت موسیٰ مل گئے. کون مل گئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا پیارے نبی کیا لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا 50 نمازیں لے کے جا رہا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, کم کرا دو, امت نہیں پڑے گی. بولو امت کم کرا دو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے پاس جا کے کم کراؤں. حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے کہا کوئی اور نبی ہوتا تو شرماتا, ارے تم چلے جاؤ, محمد زبان سے بولتے ہیں اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. ہمارے نبی گئے اور اللہ کو جا کر کہا اللہ کم کرنا ہے. اللہ نے کم کر دی. ارے بولو اللہ نے کم کر دی. پھر گئے, پھر اللہ نے کم کر دی. پہلے 50 تھی, پھر 45 ہو گئی, پھر 40 ہو گئی, پھر 35 ہو گئی, پھر 30 ہو گئی, پھر 25 ہو گئی, پھر 20 ہو گئی, پھر 15 ہو گئی, پھر 10 ہو گئی. اب ہمارے نبی آئے کتنی نمازیں لے کے؟ حضرت موسیٰ ملے, 5 نمازیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے کتنی نماز لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا 5. حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرا دو, اور کم. ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم میں جا کے کہوں گا تو اللہ کم کر دے گا. بولو ہمارے نبی کیا کہتے ہیں, میں جاؤں گا اللہ 1 آدھ کم کر دے گا 4 ہو جائے گی, یا اللہ 2 کم کر دے گا تو 3 ہو جائے گی. لیکن ہمارے نبی بہت روئے, روتے روتے کہا اب کم کرانے مجھے شرم آتی ہے. بولو کم کرانے مجھے. بھگوان پور والوں, ہمارے نبی نے حضرت موسیٰ کو کہا مجھے کم کروانے, اور ہم لوگ 15 20 دن سے فجر نہیں پڑھتے, ہم کو شرم نہیں آتی.
نبی کو 5 میں 1 نماز کم کرانے شرم آئی، ہم نے 5 کی 5 اڑا دی، ہم کو شرم نہیں آئی؟ اچھا ایک بات سننا، ہمارے نبی کتنی نمازیں لے کر آئے؟ آواز سے بولو نا، کتنی نمازیں لے کر آئے؟ 5۔ جب ہمارے نبی یہ 5 نمازیں لے کر آئے، ہمارے نبی مکہ میں آ گئے، ارے مکہ سے گئے تھے، ہمارے نبی مکہ میں آ گئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا میرے محبوب روتے کیوں؟ میرے مہمان بن کر آئے، روتے کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ رو نہ تو کیا کروں، تو نے نماز کتنی دی تھی؟ 50۔ کتنی دی تھی؟ ہو گئی کتنی؟ اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ کی فوراً آواز آئی، میرے نبی رونا نہیں، میرے نبی رونا نہیں، میں نے 50 دی تھی، 5 ہو گئی، میرے نبی رونا نہیں، جاؤ پھر 50، جاؤ پھر۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ ٹھیک ہے، مکے میں سب کو کہہ دوں گا کہ اللہ نے 50 نمازیں دی۔ اللہ نے کہا کہنے کا نہیں ہے، تیری امت پڑھے گی 5، لیکن تیری محبت میں ثواب دوں گا 50۔ تیری امت پڑھے گی، بولو نا، فجر، ظہر، آگے عصر، مغرب، عشاء پڑھے گی کتنی؟ اللہ کہتا ہے تیری امت 1 فجر پڑھے 10 فجر، 1 ظہر پڑھے 10 ظہر، 1 عصر پڑھے 10 عصر کا ثواب، 1 مغرب پڑھے 10 مغرب کا ثواب، 1 عشاء پڑھے 10 عشاء کا ثواب۔ اللہ نے کہا تیری امت پڑھے گی 5، آج بھی ثواب ملے گا۔ اب میں بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ لوگ؟ بہت پتے کی بات پہ آ رہا ہوں، پڑھو گے نا نماز؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، پڑھو گے نا نماز؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن، ساتھ میں بولو نماز کا دامن، آواز سے بولو نماز کا دامن، اور بلند آواز سے بولو نماز کا دامن۔ پورا بھگوان پور بہت آرام سے سننا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اب سننا، اللہ نے جہنم بنائی کہ نہیں بنائی؟ بھائی بات ختم کرو، آپ بولو تو ابھی ختم کر دوں، ذرا سنو، بہت سننے کی بات ہے، بولو نا اللہ نے جہنم بنائی؟ میری انگلیاں دیکھو، اتنی بنائی اللہ نے جہنم، کتنی بنائی؟ میں ڈائریکٹ قرآن سے بتاؤں گا کتنی جہنم اللہ نے بنائی، آواز نہیں آ رہی، کتنی جہنم بنائی؟ ساتھ میں ڈائریکٹ قرآن سے بتاؤں گا اللہ نے پہلی جہنم بنائی، سنو سنو، اللہ نے پہلی جہنم بنائی، نام رکھا جہیم، نام رکھا، اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بولو پہلی جہنم کا نام جہنم۔ چلو اللہ نے اس سے خطرناک دوسری جہنم بنائی، اس کا نام رکھا سقر۔ کیا نام رکھا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19۔ کتنی جہنم ہو گئی؟ اس سے خطرناک اللہ نے تیسری بنائی، نام رکھا لظہ۔ کیا نام رکھا؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ کتنی ہو گئی؟ چوتھی جہنم اللہ نے بنائی حطمہ۔ بولو کیا نام؟ حطمہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ 5ویں جہنم اللہ نے بنائی ہاویہ۔ بولو کیا بنائی؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ کتنی ہو گئی؟ چھٹی جہنم اللہ نے سب سے خطرناک بنائی سعیر۔ بولو کیا نام؟ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر۔ اب تک میں نے کتنی جہنم بتائی آپ کو؟ 7ویں جہنم اللہ نے سب سے خطرناک بنائی۔ سب بھگوان پور والوں سننا، حضرت جبرائیل آئے، بولو حضرت جبرائیل، اور آ کر کہا میرے نبی اللہ نے 7ویں جہنم بہت خطرناک بنائی۔ سننا ہمارے نبی کی باتیں سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل اللہ نے 7ویں جہنم بنائی؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم بہت خطرناک بنائی۔ ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے بھائی، 7ویں جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ویلن۔ پورا مجمع بولے کیا نام؟ کتنی جہنم ہو گئی؟ 7ویں جہنم کا نام، پھر بولو ویلن، آواز سے بولو ویلن۔
ہمارے نبی نے پوچھا یہ جہنم بہت خطرناک ہے. جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم بہت خطرناک ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کتنی خطرناک اور کیسے خطرناک ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اس میں جو جہنمی ہوگا، ویلن میں جو جہنمی ہوگا، اس کے کپڑے کا تھوڑا سا ٹکڑا لے لو، دنیا میں ڈالو، اللہ کی قسم پوری دنیا جل کے ختم ہو جائے گی. پھر حضرت جبرائیل نے کہا یہ جہنم اتنی خطرناک ہے میرے نبی، اتنی خطرناک ہے، اس کے اندر جو پانی دیا جائے گا اس کا ایک گھونٹ لے لو، پورے دریا میں ڈالو تو سارے دریا کا پانی کڑوا ہو جائے گا. پھر حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم یہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اس کی زنجیر آتی نا لوہے کی زنجیر، وہ نکالو، بڑے سے بڑے پہاڑ پہ رکھو تو چورا چورا ہو جائے گا. سننا، جب جبرائیل نے یہ کہا نا تو ہمارے نبی نے ایسا سر مبارک پکڑا، کہا جبرائیل یہ تو بہت خطرناک جہنم ہے، جائے گا کون اس میں، جائے گا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا، ہر زمانے کے نبی کا دشمن جائے گا. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور، تو ہمارے نبی نے کہا بولو بولو. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں، آپ بہت روئیں گے. بولو آپ بہت روئیں گے، میں کچھ نہیں بولوں گا. ہمارے نبی نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ، ویسے بھی تو نے جہنم سے تو رلا دیا، اب بتا دے یہ جہنم میں کون جائے گا. اے بھگوان پور والوں سنو، حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا، بولتے جاؤ، ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ہر زمانے میں نبی کا دشمن. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا، آپ کی امت بے نمازی اسی آخری جہنم میں جائے گا. ہمارے نبی نے جبرائیل کو پکڑ لیا، جبرائیل نہیں، میری امت کا بے نمازی نہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی کچھ نہ کہو، قرآن میں لکھ کے آ گیا ہے یہ جہنم میں جائے گا تو آپ کی امت کا بے نمازی جائے گا. قرآن میں آج بھی لکھا ہوا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، میرے کو بھی معلوم ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں لکھا، پڑھو، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام، پھر کیا ہے، فویل، ویلن الگ ہے، فا حرف فا ویلن جہنم کا نام ہے، آخری جہنم. ابو جہل، فرعون، قارون، حامان، اور کون جائے گا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم نے فرمایا آخری جہنم ویلن. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کی امت کا بے نمازی اس میں جائے گا. اے میرے پیارو، کون چاہتا ہے ابو جہل کے ساتھ جاوے؟ ہے کوئی؟ قارون، فرعون، حامان. اچھا، اور ایک صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، ایک صحابی نے پوچھا تھا میرے نبی اگر میں نماز پڑھوں، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، وتر بھی، میرے نبی جو نمازیں آپ نے بتائی میں پڑھوں، قیامت میں میرا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا تو اکیلا نہیں، جو بھی 5 وقت کی نماز پڑھے گا قیامت کے دن میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا. ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے امتی کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا، جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا. تو میرے دوستو کھل کے بولو، نمازی جنتی ہے، بولو نمازی جنتی ہے، اور بے نمازی. یہ تیسری بات ہے میری، لیکن ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. میرے کو صرف اتنا پوچھنا ہے، آپ لوگوں نے کپڑا پہنا ہے؟ میں نے؟ کس کا ہے؟ آپ نے جو کپڑا پہنا ہے یہ میرا آپ کا نہیں، اللہ کی قسم یہ محمد کا صدقہ ہے. بولو محمد کا. اگر محمد نہ ہوتے تو یہ کپڑا بھی میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتا. ارے بولو نا، ایک جملے پہ بولنا، یہ کپڑا محمد کا. آواز سے بولو، کپڑا محمد کا. ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کا لقمہ محمد کا صدقہ. پانی پیو، پانی کا ایک گھونٹ بولو محمد کا صدقہ. یہ آسمان محمد کا صدقہ ہے، یہ زمین محمد کا صدقہ ہے، ہماری سانسیں یہ محمد کا. ہمارا گھر، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری دکان، ہمارا مکان، اللہ کی قسم کھا کے بولو یہ سب محمد کا.
وہ نہ ہوتے تو اللہ ہم کو یہ بولو، اللہ ہم کو یہ. اب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، بالکل اطمینان سے جواب دینا. یہ آپ کے بھگوان پور میں کتے ہیں؟ کتے ہیں. اب میری بات سننا، علامہ شاطبی جیسا اللہ کا ولی لکھتا ہے، کوئی کتے کے پاس جاؤ، اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا چھو 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 ڈالو، کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ بلند آواز سے بولو نا، کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ دوسرے دن پھر آئے گا. دوسرے دن جب آیا آپ خوش ہو گئے، ارے کل میں نے اس کو روٹی کا ٹکڑا دیا، آج واپس آ گیا، لا لا میں گھر میں سے روٹی لا. آپ نے روٹی کا ٹکڑا پھر دے دیا، پھر کھایا، پھر چلا گیا. تیسرے دن بولو بولو بولو، تیسرے دن پھر آئے گا. آج آپ کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے. آپ نے غصے میں کہا کیا روز روز روٹی کھانے آ جاتا ہے؟ میں نے تیرے کو پال کے رکھا ہے. آپ نے ڈنڈا اٹھایا، اتنا زور کا اس کو مارا، بیچارہ بھوکتا بھوکتا چوتھے دن پھر آیا. اب آپ نے غصے میں کہا کل کمینہ ڈنڈا مارا، آج پھر آیا. آج آپ نے بڑا پتھر اٹھایا، سیدھے اس کے سر پہ مارا، ارے سر پہ لگا، وہ بھوکتا بھوکتا چلا گیا. پانچویں دن آپ سوچ میں پڑ گئے، یہ واپس آیا. وہ کتا بھوک بھوک کے بولتا ہے، مالک تیری روٹی کا ٹکڑا کھایا، بھلے 2 دن کھایا. مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا، بھلے 2 دن کھایا، مگر میں کتا ہوں، وفادار ہوں، تیرا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. ڈنڈے مارے گا پھر بھی تیرا دروازہ، پتھر مارے گا پھر بھی تیرا دروازہ، میں تیرا دروازہ چھوڑ کے، کیونکہ میں نے 2 دن سوکھی روٹی کا ٹکڑا. ہم نے نبی کے کتنے احسانات کھائے، ہزاروں کروڑوں، یہ کپڑا، یہ زندگی، سب محمد کا صدقہ. ارے وہ کتا ہم سے اچھا ہے، اے بھگوان پور والوں، وہ کتا ہم سے اچھا ہے. 2 دن مالک کی روٹی کا ٹکڑا کھایا، مالک کا دروازہ نہیں چھوڑا. ڈنڈا کھایا، دروازہ نہیں چھوڑا. پتھر کھایا، دروازہ نہیں چھوڑا. ہم نے ہمارے نبی کے ہزاروں احسان کے ٹکڑے کھائے اور ان کا نماز چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کر لیا. چہرے سے داڑھی ہٹا کے کسی اور کا چہرہ بنا لیا. نبی کے کپڑے پسند نہیں آئے تو کسی اور کا کپڑا بنا لیا. میرے دوستو، کتے سے تو سبق حاصل کرو کہ اس کو وفاداری ہے، ہم میں اتنی وفاداری بھی نہیں ہے. اس لیے میرے پیاروں، میں بات ختم کروں، ناراض مت ہونا. ایک ساتھ میں بولو بھائی، نماز کا دامن کب سے شروع کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. نہیں بولو نا انشاءاللہ، کل فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو، کون کون نماز پڑھے گا؟ بولو ساتھ میں بولو، پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو، میرا بھگوان پرانا وصول ہو جائے. ایک ساتھ میں بولو، 3 کام کریں گے. نمبر 1 لا الہ، آواز نہیں آ رہی، لا الہ. نمبر 2 ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 بولو نماز کا دامن. ایک بات بولو، بولو، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں نے یہ بات گجرات میں جب بولی نا تو ایک بھائی میرے پاس آئے، میرے کو کہتے ہیں مولانا آج آپ نے ایسا بولا کہ کسی کا ایمان زندہ ہوگا تو نمازی بن جائے گا، ہاں مر گیا ہوگا تو ایمان مرا ہو اس کو تو کوئی جگہ ہی نہیں سکتا. تو وہ بات بولوں میں آپ کو؟ آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ یہ بھگوان پور میں ہم لوگ سب لوگ، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کی عمر میں برکت دے. بھائی پیشاب کرتے ہم لوگ؟ بہت مشکل آپ سے سوال پوچھنا. پیشاب کرتے ہم لوگ؟ کرتے ہیں. ہمارا پیشاب پاک ہے کہ ناپاک؟ زور سے بولو نا، آواز نہیں آ رہی. ہمارا پیشاب، بھائی کبھی کبھی ڈاکٹر بولتا ہے تم کو پیشاب چیک کرانے کا ہوتا ہے، تو ہم لوگ جو بوتل میں لے کے جاتے بہت خوبصورت ہوتی ہے؟ نہیں نا. اور لے کے جائیں گے تو ایسا جیب میں رکھ کے لے کے جاتے؟ نہیں، کیونکہ پیشاب کیسا ہے؟ ناپاک. بولو نا پیشاب کیسا ہے؟ بلکہ ہم اس کو بوتل کو تھیلی میں لپیٹتے اور ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے تھے. ڈاکٹر بولتا وہاں ٹیبل پہ رکھ دو، تو یوں کر کے ٹیبل پہ رکھ. ارے بھائی تیرا پیشاب ہے؟ کہتا نا میرا پیشاب ہے لیکن ناپاک ہے. اس کو یوں بولو، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں بولو نا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب میرے کو ایک حدیث کا جواب دے دو. یہاں بھگوان پور میں فجر کی اذان ہوتی ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو، ہوتی ہے فجر کی اذان؟ اذان دینے والا اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. آتی اذان میں آواز ایسی، پھر ایسی بھی آواز آتی ہوگی، حی علی الصلاۃ. آتی ہے. اور فجر میں یہ بھی آواز آتی ہوگی، الصلاۃ خیر من النوم. آتی ہے.
چلو بھگوان پور میں فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت آ گیا. جن لوگوں نے پڑھی بولو الحمدللہ، جن لوگوں نے نہیں پڑھی بولو جن لوگوں نے. دیکھو فجر کا وقت چلا گیا، بولو فجر کا وقت. ہمارے نبی تو سچے ہیں نا، ہمارے نبی فرماتے یہاں فجر کا وقت نکلا، یہاں شیطان گھر میں آیا. ساتھ میں بولو فجر کا وقت ایگزٹ ہوا، شیطان انٹری ہوا. بولو ساتھ میں بولو فجر کا وقت نکلا، کون آ گیا؟ اب سننا ہمارے نبی کیا بولتے، شیطان آیا. جن لوگوں نے فجر کی نماز ہمارے گھر میں نہیں پڑھی، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، عورتیں ہو، مرد ہو، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم فجر کا وقت نکل گیا. بھائی سنو برابر، ہمارے نبی نے فرمایا فجر کا وقت نکل گیا، شیطان گھر میں آ گیا. جن لوگوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ہمارے نبی فرماتے ان الشیطان یبول فی اذنیہ، شیطان آتا ہے جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے ان کے دونوں کان میں پیشاب کرتا ہے. بولو دونوں کان میں. یہاں ہوں گے ایسے، چیک کرو کان میں. ایک بھائی میرے کو بولا مولانا اتنا بیان کرتے سامنے والے کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا کان میں بلوکیج ہے. کہا کس کا بلوکیج ہے؟ میں نے کہا شیطان مجھ کے گیا ہے، شیطان نے کان میں پیشاب رکھا ہے. ارے ہمارے نبی فرماتے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے شیطان آتا ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے پوچھا کہ شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شاہ ولی اللہ نے فرمایا سنو، جو روزانہ فجر چھوڑے گا شیطان کان میں پیشاب کرے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہم نے الگ کر دیا. پڑھو گے نا نماز انشاءاللہ؟ اور نماز پڑھنا پڑے گا، بیٹھے بیٹھے نماز نہیں ہوتی. سوچتے سوچتے نماز، سوچتے سوچتے نماز ہو جاتی تو ہمارے نبی کی ہو جاتی. سوچتے سوچتے نماز ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے ہو جاتی تو حضرت ابو بکر کی ہو جاتی. ارے نماز پڑھنا پڑے گا اور اطمینان سے پڑھنا پڑے گا. وہ کیسا پڑھنا پڑے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والوں نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرے دوستو بتاؤ کون کون پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. شیطان کا پیشاب تو آنے نہیں دیں گے نا کان میں. میرے دوستو شیطان کا پیشاب کان میں آوے، ابو جہل کے ساتھ جہنم میں جاوے. میرے دوستو فرعون کے ساتھ جہنم میں جاوے. بلکہ میرے پیاروں ایک آخری بات کہتا ہوں، ہمارے نبی نے وصیت کی تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میرے امتی نماز پڑھنا، میرے امتی نماز پڑھنا، میرے امتی نماز پڑھنا. تو میں بھی میرے پیاروں بھگوان پور والوں 3 باتیں اپنی زندگی میں لے آؤ. اللہ کی قسم کوئی طاقت ہمارا بیکا نہیں کرے گی، کوئی طاقت ہمارے خلاف نہیں اٹھے گی. میرے دوستو ہمارے ایمان میں ہماری طاقت ہے، ہمارے اسلام میں ہماری طاقت ہے، ہمارے قوت احسان میں ہماری طاقت ہے. میرے پیاروں ایک ساتھ میں ارادہ کرو کہ جان دے سکتا مگر نماز قضا. کون کون تیار ہے یہ وعدہ کرنے کے لیے؟ جان دے دوں گا مگر نماز قضا. ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ سب ہاتھ اوپر کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 3 باتیں کرنے کہی تھی، 3 باتیں میں نے کر لی جو ڈائریکٹ قرآن حدیث سے 3 باتیں ملتی ہے. کلمہ مضبوط کر لے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا، نماز کا دامن نہیں چھوڑنا. آج یہاں بھگوان پور کی زمین پر بیٹھا ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں کل جنت الفردوس میں ہم لوگ جمع ہو جائیں گے. لیکن ایک آخری بات میرے کو بولنے دو، بولو انشاءاللہ. کیونکہ میرے کو ہمارے حنیف بھائی نے بھی بتایا، وہ مولانا خادم الاسلام نے بتایا، مولانا عظمت اللہ نے بتایا، اور بھی مولانا سہراب صاحب نے بتایا، یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے میرے کو بتایا کہ جوان لوگوں نے مل کر اتنا شاندار انتظام کیا. ایسا شاندار انتظام تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. تو میں سب جوانوں کو ایک بات کہوں گا، نماز چھوڑیں گے نا موت کے وقت کلمہ نصیب. بولو نا موت کے وقت کلمہ نصیب. ایک اور گناہ ہے جس میں موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا ہے، بہت کوشش کرو مگر کلمہ نہیں ملتا ہے. ایک اور گناہ ہے، بتا دو بھائی، بچیں گے نا وہ گناہ سے. میرے پیاروں بہت بڑا مجمع ہے، ماں بہنیں بیٹیاں سب بیٹھے ہوں گے. خالی میری ایک بات مانو، کبھی اپنی ماں کو ناراض مت کرنا، ماں کو ناراض مت کرنا.
اپنے ابا کو ناراض مت کرنا. اللہ نے جنت رکھا تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا. باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا. آج بہت سے میرے بھائی معاف کرنا ہماری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی. بولو اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ 9 مہینے تک آسان نہیں میرے دوستو، آسان نہیں. 9 مہینے تک پیٹ میں بچے کو سنبھالنا، 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگانا. 2 سال کے بعد بھی بچہ جتنی غلطی کرے سارا قصور ماں کے اوپر. ارے میرے دوستو ہماری ماں نے گالیاں کھائی، ہماری ماں نے کپڑے دھوئی، ہماری ماں نے برتن کو مانجا. ارے ہم نے وومٹ کر دیا تو ماں نے اٹھایا، ہماری ناپاکی نکل گئی تو ماں نے اٹھایا، ہم نے پیشاب کیا تو ماں نے اٹھایا. ارے میرے پیاروں آج ہم بڑے ہو گئے، وہ ماں بیچاری رات کو بہت روتی ہے. اللہ کی قسم میرے دوستو ہماری ماں رو رو کے کہتی ہے میں نے 4 بچوں کو بڑا کر دیا، میں نے 5 بچوں کو بڑا کر دیا. آج 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے. میرے دوستو ہمارے گھر میں دوست آتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے، ہمارے گھر میں رشتہ دار آتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی ملنے والا آتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے. گھر میں باپ آتا ہے تو ہمارا چہرہ خراب ہو جاتا ہے. آج میں آپ سے اپیل کرتا ہوں میرے دوستو، یہ گناہ اتنا خطرناک گناہ ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو معلوم ہے نا ایک صحابی آئے، آپ نے پوچھا میرے نبی میرے کو کیا کام کرنا، اسلام میں کون سا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر. کیا فرمایا؟ جا ماں کی. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں تو ماں کی خدمت کرتا ہوں. ہمارے نبی نے کہا جا ماں کی خدمت کر. کتنی مرتبہ؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں ماں کی خدمت کرتا. ہمارے نبی نے کہا جا ماں کی خدمت کر. کتنی مرتبہ؟ پھر وہ صحابی رونے لگے اللہ کے رسول میں ماں کی تو خدمت کرتا، آپ نے پہلی مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا ماں ماں ماں. ہمارے نبی نے کہا جا باپ کی خدمت کر. ماں کا درجہ باپ سے کتنا اونچا ہے؟ 3 گنا. بولو بولو ماں کا درجہ باپ سے کتنا اونچا ہے؟ کیونکہ ماں نے وہ 3 کام کیے جو باپ نے نہیں کیے. ماں نے وہ 3 کام کیے جو باپ نے نہیں کیے. 9 مہینے تک پیٹ میں بچے کو کس نے رکھا؟ ماں نے. دودھ کس نے پلایا؟ ارے بولو ماں نے. بچے کو جنا کس نے؟ ماں نے. تو دودھ پلانے والی ماں، جننے والی ماں، پیٹ میں رکھنے والی ماں. ہمارے نبی نے فرمایا یہ کام باپ نے نہیں کیا. ماں 3 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے. اور میرے دوستو ہم لوگ اسی ماں کو گالی دیتے ہیں. کتنی جگہ پہ ماں کو دھکا دیتا ہے. بلکہ معاف کرنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ورنہ کبھی نہیں بولتا. میں نے گجرات میں یہاں تک دیکھا ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، ماں کو گالی دیتے، ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتے ہیں. میرے دوستو آپ بولو تو ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دو. سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ہم لوگ نہیں، ہم ولی نہیں، گنہگار ہیں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، شاید آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. ان کا نام تھا حیوہ. بولو کیا نام تھا؟ حیوہ. پھر بولو کیا نام تھا؟ وہ جو بیان کرتے تھے وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے، سامنے حدیث کی کتاب ہوتی تھی. میرے دوستو پورا میدان روز گچا گچ بھرا ہوتا. وہ کیا نام ان کا؟ حضرت حیوہ. بولو کیا نام؟ وہ جب حدیث پڑھاتے تھے نا روز ماں آتی تھی. ماں کی عمر تھی 100 سال. ارے بولو ماں کی عمر کتنی تھی؟ وہ آتی تھی پورے مجمع میں آتی تھی اور کہتی تھی این ابنی حیوہ، این ابنی حیوہ. ارے میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے؟ 100 سال کی بوڑھی اماں زور سے ڈنڈا لے کے آتی تھی اور میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے؟ میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے؟ راستہ کرو راستہ کرو. وہ حضرت حیوہ سبق پڑھاتے پڑھاتے رک جاتے اور کہتے میری ماں کو آنے دو نہیں تو ناراض ہو جائے گی. ماں آتی تھی وہ ڈنڈا لے کے آتی تھی نا، سیدھا ان کے سر پہ مارتی تھی. کن کے سر پہ؟ اور کیا بولتی تھی معلوم؟ الکل حبوب للدجاجہ. عرب کے رہنے والے تھے. الکل حبوب للدجاجہ یعنی ماں کہتی تھی بیٹا سبق پڑھانے آ گیا، سب کے بیچ میں بیان کرنے آ گیا. وہ اپنے گھر کی مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ اپنے گھر میں جو مرغیاں پلی ہے اس کو دانا کون ڈالے گا؟ حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغیوں کو دانا ڈالتا، غسل کرتا، پھر آتا، لیکن میری ماں کو یاد نہیں رہتا. حضرت حیوہ ماں کو یہ نہیں کہتے کہ میں نے مرغی کو دانا ڈال دیا، میں سبق پڑھاتا ہوں. حضرت حیوہ حدیث کی کتاب بولو کیا کرتے؟ بند کرتے، کھڑے ہوتے، ماں کے پیچھے جاتے، مرغیوں کو دانا ڈالتے، پھر واپس آ کے سبق پڑھاتے. میرے دوستوں کتابوں میں لکھا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے. کتنے مہینے؟ روز ماں آوے اور بولو روز ماں مارے.
ایک دن کیا ہوا، حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، معلوم نہیں آج ماں کچھ زیادہ غصے میں تھی، آئی اور آنے کے ساتھ دونوں ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا، حالانکہ بیچاری کمزور تھی لیکن معلوم نہیں اتنا زور سے ڈنڈا مارا کہ سر کا پیچھے کا حصہ پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ حضرت حیوہ نے حدیث کی کتاب کو بند کیا، مرغی کو دانا ڈالا، لیکن آج جب آئے تو سر پہ پٹا باندھ کر آئے، بولو سر پہ، اور پھر آئے حدیث کی کتاب پڑھانے لگے تو رونے لگے، بس سر دکھتا ہوگا نا، ارے بولو سر دکھتا ہوگا نا، پٹا لگا ہے نا، رونے لگے۔ جب رونے لگے تو مجمع میں ایک ان کا اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد، وہ کھڑا ہو گیا جو بہت محبت کرتا تھا، کھڑا ہو گیا، کہا میرے استاد ایک کام کرو، یہ ماں آنا ہی بند کر دے گی، ماں آئے گی نہیں، مارے گی نہیں، کوئی مغز ماری نہیں۔ تو حضرت حیوہ نے کہا کیا کام کرو بیٹا؟ کہا تم جب گھر سے نکلو تو باہر تالا مار دو، تالا سمجھتے ہو نا، میں گھر سے نکلو باہر تالا لاک کر دو، وہ بیچاری بوڑھی ماں ہے، دروازہ ٹھوکے گی، ٹھک 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 کرے گی، کوئی کھولے گا نہیں تو واپس سو جائے گی، آرام سے سبق پڑھاؤ اور پھر سبق پڑھا کے جا کے تالا کھولو، بوڑھی ماں ہے، 100 سال ہو گئی، یاد تو رہتا نہیں ہے کہ تالا بندے کے کھلا ہے۔ حضرت حیوہ نے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا تیری رائے تو بہت اچھی ہے کہ تالا لگا دو تو میری ماں آئے گی نہیں، لیکن کہا پرابلم یہ ہے میں گھر پہ تالا لگاؤں گا، رات کو سوؤں گا تو میرے خواب میں تالا پڑ جائے گا، میرے خواب میں، خواب سمجھتے ہو نا، میرے سپنوں میں تالا پر۔ تو طالب علم نے کہا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ یہاں تالا لگائیں گے تو رات کو سوئیں گے تو خواب میں کون سا تالا لگے گا؟ حضرت حیوہ نے روتے روتے کہا تمہیں نہیں معلوم، روز رات کو سوتا ہوں، خواب میں میرے نبی میرے پاس آتے ہیں، بولو خواب میں میرے نبی میرے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں آج تیری ماں نے تجھے کہاں مارا؟ میں کہتا ہوں یہاں مارا تو میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ یہاں پہ رکھ دیتے، میں کہتا ہوں یہاں مارا تو میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ یہاں رکھ دیتے۔ حضرت حیوہ نے کہا وہاں تالا لگا دوں گا تو خواب میں میرے نبی بھی تو نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جو دن میں ماں کی خدمت کرتا ہے خواب میں نبی کے دیدار سے معروف ہو جاتا ہے، خواب میں نبی کا دیدار اسے مل جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو بہت بڑی امانت ہے ماں۔ اے میرے سب جوانوں ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ بھائی 3 کی جگہ میں نے 4 باتیں بولی ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے بھائی ماں سے معافی مانگیں گے نا معافی جا کے؟ ارے جاؤ نا میرے پیارو جاؤ، ایک مرتبہ ماں سے معافی مانگ لو۔ میں آپ کو ماں سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں، سننا ہے ماں سے معافی مانگنے کا طریقہ؟ بھائی ماں کے پاس جاؤ، سنو ادھر سنو، ادھر دیکھو، ماں کے پاس جاؤ، ماں سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ، ماں کو جا کر کہہ دو ماں میں نالائق بیٹا، ماں میں بہت ناراض، ماں میں نے تیرے کو بہت ناراض کیا، ماں ایک بار میرے کو معاف کر دے۔ سنو ہمارے نبی نے فرمایا جس کی ماں اس کو بولے جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ آسمان پر کہتے اے فرشتو ماں نے بیٹے کو زمین پر معاف کر دیا، میں نے بھی آسمان پر میرے بندے کو معاف کر دیا۔ نہ میرے پیارو معافی مانگو گے نا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بچی بیمار ہے تو اس کے والد صاحب امام صاحب ہیں، حافظ صاحب معذور بھی ہے۔ کیا نام ہے بچی کا؟ بھائی دیکھو کوئی بچی بیمار ہے جن کے بارے میں مولانا کہہ رہے ہیں ہمارے امام صاحب کی لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے، آمین بولو۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ جو بچی کی خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ یہ تو چلو بچہ یا بچی یہاں آ گئی، باقی بہت سارے لوگ تمنا کرتے ہوں گے کہ مولانا دعا کرے، میں پورے مجمع کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین بولو۔ ہمارے جتنے مرحومین ہیں مرحومات ہیں آمین کہو، اللہ سب کی کروٹ مغفرت عطا فرمائے، اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اور میرے پیارو بہت بڑا مجمع ہے، میں ملاقات نہیں کر پاؤں گا، بولو اتنے بڑے مجمع سے میں ملاقات نہیں کر پاؤں گا، میں سلام کرتا ہوں، سب سلام کا جواب دیں گے نا انشاءاللہ؟ کہ میں سلام کر رہا ہوں، سلام کا جواب دے دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یغفر اللہ لنا لکم۔ اور اگر ملاقات کرنا ہے آپ کو ملاقات کرنا ہے، نہیں ہاں یا نہیں کرنا ہے، تو کل صبح 5:30 بجے، کل صبح 5:30 بجے بھگوان پور کا جو دارالعلوم ہے میں خود وہاں بچوں کی ملاقات کے لیے جاؤں گا،
وہیں پر ملاقات کروں گا، وہیں پر مدرسے میں دعا ہوگی. اگر آپ کو شوق ہو ملاقات کا، کیونکہ میری بھی ملاقات ہو جائے گی اور مدرسے کے بچوں کی ملاقات ہوگی. اور یاد رکھو مدرسے کے بچے نہیں ہوتے، یہ مدینہ والے کے مہمان ہوتے ہیں، یہ ہمارے نبی کے مہمان ہوتے. کل صبح فجر کی نماز اپنی اپنی جگہ پہ پڑھ لو اور 5:30 بجے دارالعلوم پر آ جاؤ. انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، میری ملاقات بھی ہوگی، اور وہ مہمانان رسول پیارے نبی کے جو مہمان ہیں ان کی بھی ملاقات ہوگی. تو ابھی کوئی ملاقات کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، کوئی کسی کو دھکا نہیں دے گا. جیسے ڈسپلن کے ساتھ آپ نے میرے کو یہاں لائے، ڈسپلن کے ساتھ مجھے یہاں لے کر جائیں گے. کوئی بھی ملاقات کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. اگر ملاقات کا شوق ہے، آپ کو رغبت ہے، آپ کو تمنا ہے، میں منع نہیں کروں گا. 5:30 بجے دارالعلوم پر ہم ملاقات کریں گے انشاءاللہ. پھر ایک مرتبہ بولو، سب باتوں پر عمل کریں گے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا فن الحمدللہ رب العالمین. دیکھو میرے پیارو، ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا. اب یہاں کے ذمہ دار کو جو اعلان کرانا ہو اعلان کرے، اور یہاں کے جو صدر محترم ہیں حضرت مفتی یحییٰ صاحب، ان سے میں درخواست کروں گا مختصر دعا کرا لیں، اس کے بعد میں ہم چلیں گے انشاءاللہ. ابھی بیٹھے رہیں، دعا کروا لے رہے. چلو درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. الیک ربی فحببنا وفي نفسي لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم کو معاف کر دینا، اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ رات کے سناٹے میں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے. کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے سناٹے میں اٹھ کے تیرے سامنے روتا ہوگا. اللہ اسی کے رونے کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے. کہ اللہ علماء بیٹھے ہیں، اللہ بڑے بڑے علماء یہاں پہ بیٹھے، حافظ بیٹھے، قاری بیٹھے، عالم بیٹھے. اللہ ان کے سینے میں قرآن ہے، اللہ ان کے سینے میں حدیث ہے. اللہ ان علماء کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو بہت پیارا ہے، اللہ تو بہت پیارا ہے. اللہ ہم نے کتنے گناہ کیے، تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، اللہ کبھی تو نے پیاسا نہیں کر پایا، اللہ کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. ہم گناہ کرتے گئے، تو کھلاتا گیا، پلاتا گیا، دیتا گیا. اللہ تو قریبوں کا کریم ہے. اللہ آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم میں جو پریشان ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ معلوم نہیں کون بندہ کتنا پریشان ہوگا، اللہ تیری بندی کون کتنی دکھیاری ہوگی. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کی روزی میں برکت دے دے، بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے. جو قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے. اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم باعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے. ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ ہمیں پورا ایمان عطا فرما دے. اللہ سب کو نمازی بنا دے. اللہ بھگوان پور کے مجمع کو نمازی بنا دے. اللہ دور سے آنے والوں کو نمازی بنا دے. بہت دور سے آئے اللہ، بہت محبت میں آئے اللہ، بہت طرف طرف کے آئے اللہ، ایک عالم کے چہرے کو دیکھنے کی محبت میں آئے اللہ. سب کو نمازی بنا دے اللہ، اللہ سب کو جنتی بنا دے اللہ. اے اللہ مجھے کہنا نہیں آتا اللہ، میں بھی کہہ کے تھک جاتا اللہ، میری طاقت بھی ختم ہو جاتی. اللہ نماز کے بارے میں کہا تھک گیا اللہ. جہاں بندے کی طاقت ختم ہوتی ہے اللہ تیری قدرت شروع ہو جاتی ہے. اللہ پورے مجمع کو چن کے نمازی بنا دے. اللہ ماں بہنوں کو نمازی بنا دے. اللہ پوری امت کو نمازی بنا دے. ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے. کہ اللہ
اللہ جو کہا اسے قبول کر لے، جو سنا اسے قبول کر لے۔ اللہ یہاں کے علماء کو محبوبیت اور مقبولیت عطا فرما دے، دارالعلوم کو دینی اللہ دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ اور اللہ ایک بات کہتا ہوں، اللہ میری امی بہت بیمار ہے، اللہ میری ماں بہت بیمار ہے، اے اللہ سال کے اوپر ہو گیا، ماں بستر کے اوپر ہے، نہ بات کرتی ہے نہ سمجھتی ہے۔ اے اللہ یہاں بہت سو کی مائیں بیمار ہوگی، اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو تندرستی دے دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت دے دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو شفا دے دے۔ اللہ ماں باپ نے بہت تکلیف اٹھا کے دکھ اٹھا کے ہم کو بڑا کیا ہے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، یہاں بہت سے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے، اور کیسا دن اللہ، اور کیسا دن جب ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا، آخری مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھا ہوگا۔ اللہ وہ کیسی گھڑی جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا، قبر پہ مٹی ڈالتا ہوگا۔ اللہ وہ ماں ہنستی تھی تو گھر باغ ہو جاتا تھا، وہ ابا کندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ اے اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اے اللہ جو پیارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔